کے پاس ہم چلتے ہیں اور مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجیب الرحمان صاحب، یہ دیکھیں کہ کبھی تو جماعت احمدیہ کی امن پسند تعلیمات کو دیکھ کر ہمارے پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، اور کبھی یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات پہ یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے جماعت احمدیہ کا اور مغربی طاقتوں کا ہاتھ ہے۔ یہ کس قسم کی کنفیوژن پر مبنی اعتراض ہے؟ جی مجیب صاحب۔ جی آصف صاحب، بات یہ ہے کہ خوشنود علی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، جتنا چاہیں ظاہر کریں، جتنا چاہیں ظاہر نہ کریں۔ دنیا بھر میں تو میڈیا آزاد ہے ہی، پاکستان میں ان دنوں میں کچھ زیادہ ہی آزاد ہے۔ ہم آزادی اظہار کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ ہم دوسروں کے لیے بھی یہ حق مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، مگر ہمارا میڈیا اپنا حق تو پورا استعمال کرنا چاہتا ہے، احمدیوں کو یہ حق جزوی طور پہ دینے کو تیار نہیں۔ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ جتنا چاہیں ظاہر کریں، جتنا چاہیں ظاہر نہ کریں، تو اس بارے میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ خوشنود علی صاحب اپنے حق سے اچھی طرح واقف۔ سوال صرف یہ ہے کہ حقوق کے مقابلہ میں کچھ ذمہ داریاں اور فرائض بھی ہوتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں یا فرائض جو ہیں ان سے یہ واقف ہی نہیں ہیں یا جان بوجھ کر ان سے اغماض کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جو میں نے ظاہر کیا وہ میرا حق ہے، جو میں نے ظاہر نہیں کیا وہ میرا حق ہے، یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ ایک لحاظ سے اصولاً یہ بات درست ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ دنیا بھر کے صحافی خبروں کے بارے میں اپنی سورس ظاہر نہیں کیا کرتے اور انہیں ایسا کرنے پر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خوشنود علی صاحب شاید اس روایت کی آڑ لے کر یہ کہہ گئے ہیں کہ جو میں نے بتانا تھا بتا دیا، جو نہیں بتانا تھا نہیں بتاتا، میرا حق ہے۔ مگر انہوں نے خود فرمایا میں کوئی ایسا ویسا صحافی نہیں ہوں، یہ سی پی این اے کے صدر ہیں، اتنے کوئی نوآموز بھی نہیں ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ نیوز اور ویوز میں کیا فرق ہے۔ نیوز کی سورس وہ بتانے پر مجبور نہیں ہیں، لیکن ویوز ظاہر کرنے کے لیے ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ خبر کی رپورٹنگ بھی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے، مگر کالم نگاری اور اداریہ نویسی جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ اداریہ نویس اپنے اداریہ میں رائے کا جب اظہار کرتے ہیں تو اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، ورنہ صحافتی دنیا میں اسے رائے نہیں الزام تراشی کہا جائے گا۔ خوشنود علی صاحب نے داتا دربار کے ضمن میں کے بارے میں، دہشت گردی کے ضمن میں، جماعت احمدیہ کے بارے میں جو ایک لایانی اور بے پر کی اڑائی ہے، وہ ادارتی کالم میں بات کی ہے، وہ کوئی خبر کی رپورٹنگ نہیں ہے۔ ادارتی کالم تک یہ بہت سفر طے کر کے آئے ہیں۔ ان کی رپورٹنگ سے بھی ہم پاکستان میں خوب واقف ہیں، کیسی کیسی رپورٹنگ ہوتی تھی اور جب رپورٹنگ کی تحقیق کی جاتی تھی تو پیچھے کیا کیا نکلتا تھا، اس سے ہم واقف ہیں۔ یہ سارا سفر طے کر کے رپورٹنگ کا اچھی بری جیسی بھی انہوں نے کی، اب یہ ادارتی مقام تک پہنچ گئے ہیں، اداریے بھی لکھتے ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں اور سی پی این اے کے چیئرمین بھی ہیں، اور جو یہ فرما دیں وہی قانون ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ تو یہ جو ہے یہ اپنی ہر بات کو قانون کے درجہ دے دیتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ دہشت گردی کے پیچھے، داتا دربار کی دہشت گردی کے پیچھے احمدیوں کا ہاتھ ہے، تو موصوف جو ہیں یہ بڑے پرانے سازشیں تلاش کرنے تراشنے کے عادی ہیں، اور ہر واقعے کے پیچھے احمدیوں کو کی سازش قرار دے دینے کا یہ رویہ جو ہے یہ بھی پاکستان میں کوئی نیا نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی ایک مولانا ہوتے تھے، وہ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ بحر الکاہل کی تہ میں دو مچھلیاں لڑ پڑیں تو اس کی ذمہ داری بھی احمدیوں پر ہے اور انہی کی سازش ہے۔ اور ان مولانا کا حال یہ تھا کہ خود یہ سازش انہوں نے رچی تھی کہ مرزا طاہر احمد کو پکڑ لو تو اسلم قریشی کا پتہ مل جائے گا، ورنہ مجھے چنیوٹ کے چوراہے پر پھانسی دے دینا۔ اور ہوا یہ کہ اسلم قریشی صاحب خود آ کے ایک دن ٹی وی پر ڈی آئی جی اور سینئر پولیس افسروں کے ساتھ حاضر ہو گئے، تو سازشوں کو
یہ بتانا کہ ساحل کے بحر الکاہل کی تہہ میں مچھلیاں لڑ پڑیں تو وہ بھی احمدیوں کی سازش ہے. یہ رویہ کوئی دیا نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے بتاؤں، یہ حسنود علی صاحب کو یہ بھی ضمناً کہہ رہے تھے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. میں ان کو قرآن بھی سنا دوں تھوڑا سا. یہ رویہ جو ہے یہ اس کی نشاندہی قرآن میں بھی ہوتی ہے. یہ صرف حسنود علی صاحب کا یا مولانا منظور چنوٹی کا رویہ نہیں ہے. کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، یہ سورہ اعراف کی آیت 131 یا 30 نکال کے دیکھیں، فرعون کے زمانے میں بھی رویہ یہ تھا کہ جب اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ ہم نے فال نکالی ہے، ہماری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار تو ہے. تو احمدیوں کو اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ کس رویے کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں اور کس رویے کے یہ پیروکار ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میں کچھ نہیں کہتا. تو رہ گئی یہ بات کہ یہ لوگ جو اپنا کیا دھرا ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کے جو کانٹے ہمارے حکمرانوں نے بوئے ہیں وہ فصل تو اب ان کو خود ہی کاٹنی پڑے گی. جماعت احمدیہ پر الزام دینے سے کام نہیں چلے گا. اور یہ جو ہے کہ دہشت گردی احمدیوں نے کی ہے، تو ان الزامات کی اپنا آصف صاحب آپ پرواہ نہ کریں. پاکستان کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ، اکثریت ان کی خاموش ضرور ہوتی ہے، دوسروں کی بلا اپنے گلے میں نہیں ڈالتی، لیکن اکثریت بیوقوف نہیں ہوتی. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ جماعت کو بھی جانتے ہیں، جماعت کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جماعت کی روایات کو بھی جانتے ہیں. وہ ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں روزمرہ، وہ خود نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کہاں کہاں ان کو شک ہے. آج بھی پاکستان میں وزیر قانون جو پنجاب کے ہیں اور وزیر قانون جو ہمارے وفاق کے ہیں، ان کے بیانات پڑھیں تو وہ کچھ نشاندہیاں کر رہے ہیں. کچھ لوگ کدھر کو دھیان جاتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کدھر سے ہوا ہے. تو احمدیوں پر الزام لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. احمدی تو وہ لوگ ہیں کہ 28 مئی کو کتنا بڑا سانحہ ہوا. لاہور خون میں نہا گیا. 2 مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کیا گیا جو خدا کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. کچھ بھی تھی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اتنا بڑا حادثہ گزرا، اور اتنے بڑے حادثے پر جماعت احمدیہ کا جو رویہ تھا اس رویے کو قوم نے نہیں دیکھا. کوئی ایک ٹائر جلا، کوئی ایک ہڑتال ہوئی، کوئی ایک کسی نے جا کے کسی وزیر کے گھر کا یا کسی ڈی آئی جی کے گھر کا یا کسی ایس پی کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ ڈالا کہ صاحب آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار تھے، حفاظت کیوں نہیں کی. تو یہ جماعت جو ہے سازشیں کرنے والی ہے. یہ جماعت یہ ذہن سازشیں کرنے والوں کا ذہن ہے. پاکستان کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ خوب سمجھتے ہیں، مگر اس کے اظہار کا حوصلہ نہیں. مگر حسنود علی صاحب خاطر جمع رکھیں، یہ ہماری صحافت کی آزادی، اس کے اوپر جتنا آپ نے اچھل کود کرنی ہے کر لیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. صحافیوں کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی اور آخر جو صحافتی اقدار ہیں وہ غالب آئیں گی. ہم دنیا کی نیک قدروں پر اچھی امیدیں رکھتے ہیں، پاکستان کے صحافیوں سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. غیر ذمہ دارانہ صحافت ہمیشہ نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی. اور اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ میرا فرمایا ہوا قانون ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تضاد ہے، پہلے کہتے تھے کہ امن پسند جماعت ہیں تو انگریزوں نے ان کو شہ دے رکھی ہے، مغربی طاقتوں نے شہ دے رکھی ہے، اور جب دہشت گردی ہوئی ہے تو اب کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو ان دونوں باتوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. تضاد تو ہے مگر تضاد نہیں بھی ہے، رویہ ایک ہی ہے. بات یہ ہے یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں جو مختلف رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں. مامور من اللہ نے سمجھا عقل اور دلیل کا زمانہ ہے، خون ریزی اور تلوار کے ذریعے جہاد کے تصورات کو لے کر آگے بڑھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. انہوں نے اس مامور من اللہ کی آواز کو نہیں سنا، جہاد کے غلط تصورات سے چمٹے رہے.
اور جو آخر دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا. صحیح اسلامی اصول اور نیک نصیحت نہ ماننے کا وبال اپنے اوپر آیا تو موسیٰ کی قوم کی طرح آل فرعون کی طرح کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے آیا ہے. بھول گئے کہ ہم نے نصیحت نہیں سنی تھی تو یہ اب آیا. یہ تضاد تو تاریخی ہے, میں اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اور اب بھی سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی صاحب اب بھی اگر نہ سمجھے تو سمجھائے گا خدا. میں تو یہی عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب, جزاک اللہ.